فخر رسول مولائے کل ہادی سبل، اللہ کا دلبر کونین کا سرور، ساقی کوثر شافی میسر، برتر بالا قدر انبیاء کا افسر، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں۔ ابھی رفیق محترم کہہ رہے تھے نا کہ خدا بندہ گلشن اسلام کی آبیاری کے لیے مجھے ابن خطاب کی جوانی دے دے۔ ویسے دو نام پیش کیے تھے حبیب کبریا نے، ہاں کتنے؟ دعا نام، ایک وڈیرے کا نام تھا، سندھ میں تو وڈیرا کہتے ہیں اسے، ملک، ہاں ملک، دیر غٹ ملک، کہ اس کے پاس دولت ہے، اس کے پاس قومی وجاہت ہے، اس کے پاس پارٹی ہے، اس کے پاس تونگری ہے، سرمایہ ہے، اور ایک وہ ہے کہ جو ہے تو درویش، لیکن اس کے پاؤں کی ٹھوکروں پر سکندری اڑتی نظر آتی ہے۔ اس کے پاس جوانی ہے، غیرت ہے، جلالت ہے، سہولت ہے، شوکت ہے۔ ایک ابن خطاب ہے، ایک ابن ہشام ہے، ان دو میں سے ایک چاہتا ہوں۔ رب کائنات نے فرمایا محبوبم چھوڑ وڈیرے کو، رہنے دے خان کو، دفع کر ملک کو، تیری آرزویں، تیری دعائیں اور تیری التجائیں سب سے قبولیت سے نوازی گئی۔ انتظار کیجیے، خطاب کا بیٹا بھیج رہا ہوں۔ ارے تکبیر، فاروق آیا محمد کی دعا بن کر، فاروق آیا، کہلواؤں گا محمد کی فاروق آیا محمد کی دعا، اور کہنے کی اجازت دیجیے نا مجھے کہ عمر حدیث شجاعت حکایت شمشیر، عمر حدیث شجاعت حکایت شمشیر، عمر فسان غزوات قصہ توقیر، عمر وقار قیادت، عمر شکوہ جہاد، عمر مجاہد بے باک بندہ آزاد، عمر کے نام پہ طاغوت لرزا براندام، عمر کی سطوت و سہولت سے سرنگوں اسنام، عمر بشارت شوکت، عمر نوید ظفر، عمر کے پاؤں تلے تخت کسرا و کیسر، عمر قبول، عمر قابل، عمر مقبول، عمر قبول، عمر قابل، عمر مقبول، عمر دعائے پیمبر، عمر مراد رسول۔ عمر فرش پہ بیٹھ کر رسول اللہ کے قدموں میں فرش پہ بیٹھ کر تجویز عرض کرتا ہے تو عرش سے قرآن بن کے اترتی ہے۔ فاروق اعظم نے عرض کیا، اللہ کے رسول، اہل بیت کو باپرد ہو کے گھروں سے نکلنا چاہیے،
رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن خطاب تو نے تو میرے دل کی بات ہی کر دی، میں بھی یہی چاہتا ہوں۔ فاروق اعظم نے عرض کیا اللہ کے رسول میری تجویز تھی، آپ نے توثیق کر دی، اب میری تجویز تو قانون بن گئی نا۔ رحمت عالم نے فرمایا نا ابن خطاب، قانون فرش پر نہیں بنتے، عرش پر بنا کرتے ہیں، میں قانون ساز نہیں ہوں، قوانین کا مبلغ ہوں، اللہ کے بنائے ہوئے قوانین اس کے بندوں تک پہنچانے والا ہوں۔ تیری تجویز میری توثیق کے باوجود قانون نہیں بنے گی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر بگریباں ہو گئے۔ رب العالمین کی طرف سے فاروق اعظم کے جذبات قرآن بن کے اترے۔ فرمایا یا ایھا النبی قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن۔ میرے پیغمبر فرما دیجیے اپنی بیویوں کو اور فرما دیجیے اپنی بیٹیوں کو، کل ازواجک اپنی بیویوں کو بھی فرما دیجیے، وبناتک اور اپنی بیٹیوں کو بھی فرما دیجیے۔ بیٹی کو نا ایک کی بات نہیں، سب کی بات ہے، واحد کا نہیں، جمع کا صیغہ ہے۔ جب قرآن کہتا ہے ٹمپریچر کیوں اپ ہو جاتا ہے، ادھر کیوں بھاگتے ہو کہ وہ آ رہا ہے، روکو۔ ٹھہریے ابھی ذرا قرآن پاک میں جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی بات آئی تو صیغہ جمع کا آیا، صیغہ جمع کا آیا۔ اس لیے خطیب حضرات سے، علماء کرام سے میں درخواست کیا کرتا ہوں، جب تک زندگی ہے، جب تک جسم میں جان ہے، درخواست کرتا رہوں گا کہ اس منبر پر خطبے میں بھی چاروں بیٹیوں کا نام لیا کرو، ورنہ حشر میں رسول اللہ کے سامنے جواب دینے کے لیے کوئی بات سوچ لو۔ جب حضرت زینب رقیہ ام کلثوم اپنے ابا جان سے کہے گی کہ دشمنوں نے تو ہمارے وجود کا انکار کیا تھا، منافقوں نے تو ہمارے وجود کا انکار کیا تھا، لیکن اپنوں نے بھی خطبے میں ہمارا نام نہیں لیا تھا، تو رسول اللہ کے سامنے کیا جواب دو گے؟ اس کے لیے سوچ لیجیے علماء کرام۔ مکھی پہ مکھی تو آپ مارتے ہیں کہ چونکہ پہلے نہیں لیا جاتا تھا تو اب کیا ضرورت ہے؟ پہلے نہیں لیا جاتا تھا اس وقت اس کی ضرورت نہیں ہوگی، لیکن اب اس کی شدید ضرورت ہے۔ خطبے میں ایک بیٹی کا نام لیا جائے یا چاروں کا؟ آپ ایگری ہو جائے تو انشاءاللہ خطیب صاحب تو پھر ہوں گے ہی۔ ایک بیٹی کا نام ہونا چاہیے خطبے میں کہ چاروں کا؟ جب قرآن میں سب کا نام آیا ہے، کچھ ہماری سادگیوں نے بھی ہمیں نقصان پہنچایا نا۔ رب کائنات نے فرمایا میرے محبوب اپنی گھر والیوں کو بھی فرما دیجیے، اپنی بیٹیوں کو بھی فرما دیجیے۔ اور اب اللہ کی رحمت نے چاہا کہ فاروق اعظم کی تجویز تا قیامت رسول اللہ کے ہر غلام کے گھر میں روشنی پھیلائے۔ حق تعالیٰ نے فرمایا وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، اہل ایمان کی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں اور بیویوں کو بھی فرما دیجیے کہ جب انہیں گھر سے باہر نکلنا پڑے تو ان سے فرما دیجیے کہ یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنے چہرے چادروں سے ڈھانپ لیا کرے۔ ان کا بے پردہ ہو کر گھروں سے باہر نکلنا اگر فرش پر تیری عمر کی غیرت برداشت
برداشت نہیں کرتی تو عرش پر تیرے اللہ کی غیرت بھی برداشت نہیں کرتی. پردے کی نعمت نصیب ہوئی فاروق اعظم کی تجویز پر، پردے کی نعمت نصیب ہوئی. اب یہ نعمت بعض بیماروں کو نحوست لگتی ہے. بیمار کہہ رہا ہوں، اور بیمار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ صفراوی بخار کی ضربیں سہ کر جب منہ کا ذائقہ خراب ہو جاتا ہے تو سیب بھی کڑوا لگتا ہے. حالانکہ وہ سیب کڑوا نہیں ہوتا، بیماری کی وجہ سے اس کا اپنے منہ کا ذائقہ خراب ہو جاتا ہے. تو غربی افکار کے جراثیم اور فرنگی بابا کی تہذیب نے بعض دوستوں کے دل و نگاہ کو اتنا بیمار کر دیا کہ اب انہیں پردہ نعمت کے بجائے کچھ اور نظر آتا ہے. تو پردہ وہی ہے بابو، یہ بیچارے بیمار ہیں، اللہ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستقلہ عطا فرمائے. دعا کرنے کی تو اجازت ہے نا بابو. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت اللہ کے طواف کے دوران چاہا کہ مقام ابراہیم پر سر جھکا دوں. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمر کو دیکھا مقام ابراہیمی پر کھڑے ہوئے کچھ سوچ رہے. استاد نے اپنے شاگرد سے پوچھا کیا سوچتے ہو عمر؟ شاگرد نے عرض کیا اللہ کی رسول، میں اس مقام پہ آتا ہوں تو مجھے ابراہیمی سجدوں کی یاد تازہ ہو جاتی ہے اور میرا بھی جی چاہتا ہے کہ میں اس مقام پہ سجدے کروں جہاں ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حضور اپنی جبین کی نیاز مندیاں پیش کی. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر تو چاہتا ہے، میں نہیں چاہتا، میرے تو دادا ہے ابراہیم، جس طرح میں نے تجھے اللہ سے مانگا مجھے بھی میرے دادا ابراہیم نے اللہ سے مانگا تھا. میرا بھی دل چاہتا ہے لیکن تیری آرزو اور میری تمنا اس وقت تک قانون نہیں بن سکے گی جب تک اللہ کی طرف سے اجازت نہیں آئے گی. رب کائنات نے فرمایا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. میرے محبوب اپنے عمر کو اجازت دے کر قیامت تک کے لیے اپنی امت کو یہ میرا قانون سنا دیجیے کہ جو بھی زائر حرم میرے گھر کے طواف کے لیے آئے گا جب تک فاروق کے ذوق عبادت کے اعتراف میں مقام ابراہیمی پر سر نہیں جھکائے گا اس وقت تک حج کی کامیابی کی سند ہی نہیں ملے گی. اس وقت سے سجدے شروع ہوئے، آج بھی ہو رہے ہیں اور قیامت تک ہوتے رہیں گے. فاروق اعظم کے فکر رسا کا مظاہرہ بیت اللہ کے پہلو میں ہو رہا، چاہے دھکے لگے یا مقام ابراہیمی پر سجدے کے دوران طواف کرنے والے پاؤں رکھ کے گزر جائیں. کیفیت تو عجیب ہوتی ہے. جن کو اللہ نے اس مقام پر سجدہ کرنے کے لیے وہاں بلا لیا وہی جانتے ہیں اس کیفیت کو. ہم نے طواف زیارت کے دوران وہاں جب نوافل ادا کرنے کی کوشش کی، جاوید میاں بھی اس سال وہی تھے، مرتبہ نیت کرتے تھے اور سودانی حجاج کا ریلا جو آتا تھا وہ لمبے ترنگے سیاہ فام، ماشاءاللہ 8-8 فٹ کی جسامت، جسم کے کالے مگر دل کے گورے. کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں نا جن کا جسم کالا ہوتا ہے اور دل گورا ہوتا ہے، اور بعض جسم کے گورے اور دل کے سیاہ ہوتے ہیں. بڑے پیارے لوگ ہیں وہ، مگر ایسا کر کے چلتے ہیں رمی پر بھی، یہاں طواف میں بھی، ادھر صحیح پہ بھی. ہم نیت کرتے تھے ادھر ان کا ریلا آتا تھا، نیت سمیت اٹھا کے ہمیں حتیم تک پہنچا دیا. ایک مرتبہ بڑی کوشش کے بعد ہم رکوع تک جا پہنچے. کتنے ہوئے تھے دونوں پاؤں بڑی کوشش کے ساتھ جمع رکھے، جو ریلا آیا تو رکوع سمیت اٹھا کے لے گئے. تھکے لگے کچھ بھی ہو مگر وہاں سجدے کرنے پڑتے ہیں. اللہ کو ادا جو پسند آ رہی فاروق اعظم.
ہے، مگر صحیح کرنی پڑے گی صفا و مروہ کے درمیان، اللہ کو جو پسند آ۔ میں بتایا کرتا ہوں، میرا ایک بوڑھا خان صاحب روضہ اطہار پر مواجہ شریف کے سامنے کھڑے ہو کے کہہ رہا تھا، سب کے یا رسول تمہارا روزہ بہت اچھا ہے، ادھر صفا بھی نہیں ہے مروہ بھی نہیں۔ میں نے کہا یہ آئے ہیں مار کھا کے، تھک کے آیا ہے کہتے ہیں آپ کا روزہ بہت اچھا ہے، ادھر صفا بھی نہیں ہے مروہ بھی نہیں۔ کچھ بھی ہو لیکن سجدے کرنے پڑیں گے، اللہ کو جو پسند آ گئی، فاروق اعظم کی ادا اللہ کو جو پسند آ گئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رئیس المنافقین ابن ابی کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ ابن ابی کو تو آپ جانتے ہوں گے، کوہاٹ کے دوستوں، دنیا کا وہ پہلا بدبخت جس نے دوستی کے عنوان سے دشمنی کی بنیاد رکھی، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نجی زندگی پر انگشت برداری کی، جو ابو جہل بھی نہ کر سکا، اس منافق نے وہ کام کیا۔ شاہ جی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ، امیر شریعت رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، دوستی سیکھنی ہو تو ابو بکر صدیق سے سیکھو، دشمنی سیکھنی ہو تو ابو جہل سے سیکھو۔ اس نے دوستی میں حد کر دی، اس نے دشمنی میں حد کر دی، لیکن رسول اللہ کی پرسنل لائف پر کبھی ہچ نہیں دی۔ یہ انسانی شرافت کے خلاف ہے۔ میدان میں آیا، آخر وقت تک مرتا ہوا مر گیا، یہاں تک کہ مرتے وقت کہنے لگا اپنے قاتل سے، ذرا میری گردن لمبی کر کے کاٹنا، ہو سکتا ہے میرے سر کا مدینہ میں مظاہرہ کیا جائے تو فٹ بال تو نظر نہ آؤں، دیکھنے والے اندازہ کریں کہ کسی بہت بڑے ملک کی خان کی گردن ہے، کسی سردار کی وڈیرے کی رئیس کی گردن ہے۔ دوست دشمنی کو نبھاتے دکھایا، لیکن یہ ابن ابی منافق اوپر سے مومن کہلاتا تھا، محب کہلاتا تھا، اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر انگشت برداری کی، حضور کی آبرو پر، رسول اللہ کی پرسنل لائف پر ہٹ کی۔ مرنے لگا تو اپنے بیٹے کو بلا کے کہتا ہے، دو وصیتیں ہیں، ایک تو مجھے کفن رسول کے کرتے سے دیا جائے، اور دوسرے یہ کہ میری نماز جنازہ رحمت عالم پڑھائیں۔ ابن ابی کے بیٹے نے کہا، خوب رہی، ساری زندگی تو نے منافقت اور دوستی کے عنوان سے عداوت کی ضربیں لگا کر رسول اللہ کے دل کو زخمی کیا، اور آج میں تیری ناپاک میت کے لیے وہ کرتا لاؤں کہ جس کے ایک ایک دھاگے پر عرش بری سے عفت و عصمت کی مہریں لگی ہوئی ہے، اور تیری نماز جنازہ امام الانبیاء آ کے پڑھائے، میں کس منہ سے رسول اللہ کے سامنے جا کے تیری وصیتیں بیان کروں گا؟ اس نے نے کہا، بیٹا تو نے میری منافقت کی طرف دیکھا ہے، میری عداوت کی طرف دیکھا ہے، امنہ کے لال کی رحمت کی طرف نہیں دیکھا۔ شاید مجھ سے بڑا حضور کا کوئی دل دکھانے والا دنیا میں کوئی پیدا نہ ہوگا، اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ رحمت عالم سے بڑھ کر اپنے دشمن کو معاف کرنے والا بھی قیامت تک پیدا نہیں ہوگا۔ ہم ستانے کے عادی ہیں، وہ معاف کرنے کے عادی ہیں۔ تم جا کے کہنا، ابن ابی کا بیٹا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتا ہے اور آ کے عرض کرتا ہے، حضور میرے باپ نے وصیت کی ہے کہ اسے کفن آپ کے کرتے سے دیا جائے، اس نے وصیت کی ہے کہ اس کی نماز جنازہ بھی آپ پڑھائیں۔ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں پر مسکراہٹ آئی، حضور نے فرمایا، تیرے باپ کے خیال کے مطابق اگر میرے کرتے سے کفن دینے پر اس کی جہنم جنت سے بدل سکتی ہے تو لے جاؤ میرا کرتا، اور تیرے باپ کے خیال کے مطابق میری نماز جنازہ پڑھانے سے اگر اس کی اخروی بربادی آبادی میں بدل سکتی ہے تو تیاری کرو، میں نماز جنازہ پڑھانے کے لیے بھی آ رہا ہوں۔
کہ جس نے دل دکانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، آمنہ کلال آج اسے معاف کرنے جا رہا ہے۔ مدینہ کی آبادی سمٹ سمٹ کر جنازہ گاہ آئی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ کے لیے جو ہی آگے بڑھے، فرد خیرت میں ابن خطاب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرتا ہے، حضور آپ کس کی نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں؟ آپ اسے جانتے ہیں یہ کون ہے؟ کملی والے نے فرمایا مجھ سے بہتر کون جانتا ہے عمر، بہت اچھی طرح جانتا ہوں۔ فاروق اعظم بھی سمجھ گئے کہ میرے قائد نے اپنے دشمن کو معاف کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، عرض کرتے حضور اس کی ساری زیادتیاں معاف کر دیجیے، لیکن اس سنگ دل کا وہ ظلم تو قابل معافی نہیں لگتا جس نے مریم اسلام، عفیفہ کائنات، صدیقہ بنت صدیق، حضرت عائشہ عالم نے فرمایا عمر تم غیرت کی باتیں کرتے ہو، میری رحمت کا تقاضا ہے۔ جواب فیصلہ کن تھا۔ فاروق اعظم ہٹ گئے، نماز جنازہ ہو گئی اور جبرائیل امین پہنچ گئے۔ رب کائنات نے فرمایا لا تصلی علی احد منہم مات ابدا، میرے محبوب آج محسوس نہ کرنا مجھے تیرے عمر کی غیرت سے اتفاق ہوگا۔ عمر نے تو اس اکیلے کی بات کی اور میری غیرت کا تقاضا ہے عائشہ کے دشمنوں میں سے کوئی بھی مردود مر جائے تو اس میں سے کسی کی بھی نماز جنازہ پڑھانے کی آپ کو اجازت نہیں۔ نماز جنازہ بھی نہ پڑھائیے ان کی، آئندہ منافق کی قبر پہ کھڑے ہو کے دعائیں مغفرت بھی نہ مانگیے۔ استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم۔ میرے محبوب یہ سنگین مجرم ہے، آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی التجا کریں تو میں انہیں معاف نہیں کروں گا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت یہاں بھی قرآن بن گئی۔ اور عزیز دوستوں، جب اسی ظالم کے پراپگنڈا پر، صہیونی لابی کی سازش پر، صدیقہ کائنات پر الزام تراشی ہوئی، ایک سوچے سمجھے منصوبے کے